کوئی سفید بالوں والا نظر آئے اس کا احترام کرنا چاہیے. کوئی بس میں بیٹھا ہو, کوئی سفید بالوں والا نظر آئے, اس کے لیے جگہ خالی کرے, اس کو جگہ دے دے کہ بھائی آپ بیٹھ جائیں, اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری تعظیم ہے, یہ میرا احترام ہے. اور ساتھ ہی ساتھ والدین. اب ایک بات اور کہ ہم لوگ ان چکروں میں تو بڑے پڑے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو, مفتی صاحب میرے لیے دعا کر لو, حاجی صاحب میرے لیے دعا فرما دیں, پیر صاحب میرے لیے دعا فرما دیں. آپ کا سب سے بڑا پیر وہ آپ کا والد ہے, آپ کا سب سے بڑا مفتی وہ آپ کا والد ہے, آپ کا سب سے بڑا بزرگ اور شیخ وہ آپ کا والد اور آپ کی والدہ ہے. ان سے جا کر کہیں کہ ابو جی اور امی جی میرے لیے دعا کریں. ان کی دعا جتنی آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے کسی مفتی صاحب کسی پیر صاحب کی قبول نہیں ہوتی. یہ بھی ہمارے ہاں ایک غلط تصور ہے. امام صاحب سے آ کر دعا کروائیں گے, ماں باپ کو ناراض کیا ہوگا. یاد رکھیں امام صاحب کی دعا آپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی, ماں باپ کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے. امام صاحب کوئی آسمان سے اترا ہے کیا؟ وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے. پیر صاحب کوئی آسمان سے اترا ہے, شیخ صاحب کوئی آسمان سے اترا ہے, حاجی صاحب کوئی آسمان سے اترا ہے. اللہ نے تو یہ کہا کہ جا کے ماں باپ سے دعا مانگو. حدیث شریف میں آتا ہے ہما جنتک و نارک, یہی تیری جنت ہے یہی تیری جہنم ہے. ان کو راضی کیا تو جنت, ان کو ناراض کیا تو جہنم. حدیث شریف کے اندر آتا ہے, مشہور حدیث ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھے, آپ نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, آپ نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, آپ نے فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کس چیز پر آمین کہی؟ آپ نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے 3 بددعائیں کی ہیں, میں نے اس پر آمین کہی ہے. آپ ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جب دعا کرنے والے حضرت جبریل ہوں اور آمین کہنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں, کیا ایسی بددعا کی قبولیت میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ ایسا ممکن ہے کہ وہ بددعا قبول نہ ہوئی ہو؟ آپ نے فرمایا اس نے پہلی دعا حضرت جبریل نے یہ مانگی تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. آپ نے فرمایا آمین, ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے. دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ انہوں نے دعا مانگی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. آپ نے فرمایا آمین. تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. آپ نے فرمایا آمین. تو ایسے آدمی کے لیے جو ماں باپ کا نافرمان ہو, اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا کی ہے, تو امام صاحب کی دعا کہاں اس پر اثر کرے گی؟ جو ماں باپ کو ناراض کر کے آیا ہو پیر صاحب سے دعا کروانے, اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا کی ہے اور میں اس کے لیے دعا کروں, کیا میری دعا اس کے حق میں قبول ہوگی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بددعا قبول ہوگی؟ تو اس لیے سب سے زیادہ دعائیں ماں باپ کی قبول ہوتی ہیں. ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے, ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے. جب آپ ماں باپ کو راضی کریں گے سب کی دعائیں آپ کو لگیں گی, جب ان کو ناراض کریں گے کسی کی دعا آپ پر اثر نہیں کرے گی. اور یہیں پر ایک بات اس کی بھی وضاحت کروں کہ ہمارے ہاں یہی ایک معیارات ہم لوگوں نے تبدیل کیے ہیں, دین کو اپنے مزاج کے مطابق بنایا ہے ہم نے. دیکھیں ایک والد ہے, والدین ہیں, ایک استاد ہوتا ہے, ایک پیر شیخ اور مرشد ہوتا ہے. شریعت کی نظر میں سب سے بڑھ کر درجہ والدین کا ہے, دوسرے نمبر پر استاد کا ہے, تیسرے نمبر پر شیخ اور مرشد کا ہے جس سے آپ کا اصلاحی تعلق ہو, جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہو. سب سے زیادہ احترام والدین کا کرنا ہے, دوسرے نمبر پر استاد کا کرنا ہے, تیسرے نمبر پر اپنے شیخ اور اپنے مرشد کا کرنا ہے.